ہمارے پاس پوری دنیا سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کشمیری بہن بھائیوں نے یہ ریٹن ریکویسٹ بھیجی کہ ایک ہی اتھارٹی ہمارے پاس علمی، فکری اور نظریاتی حوالے سے بچی ہے، اور وہ ہیں سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبد المجید ملک صاحب، اور ان سے وقت لے کر نئی نسل کی رہنمائی کے لیے ایک سیریز پیش کی جائے۔ جسٹس عبد المجید ملک صاحب، 5 اگست کا بھارتی اقدام، یہ جو بھی انہوں نے کیا، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست جموں کشمیر مجموعی طور پر 15 اگست 1947 کو قانون آزادی ہند کے نافذ ہونے پر، جیسے کہ ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان ماضی وجود میں آیا، تو ریاستوں کو وہی حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ ہمارا جو ریاست جموں کشمیر میں ڈوگرہ شاہی کا اقتدار تھا، وہ ایک برطانوی حکومت اور گلاب سنگھ مہاراجہ جو تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، امرتسر کا معاہدہ، اس کے اوپر بیس کرتا تھا۔ تو معاہدہ امرتسر جو ہے قانون آزادی ہند کی دفعہ 7(2) کلاس 2 کے تحت ساقط ہو گیا۔ تو تب سے لے کر اس وقت تک پوری ریاست جموں کشمیر 84,571 مربع میل ایک مکمل آزاد مملکت ہے، اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے مالک جموں کشمیر کے عوام ہیں۔ یہ اس کی قانونی حیثیت ہے، اور اس قانونی حیثیت کو اوپر ایک توثیق کی مہر لگی ہے کہ جب ہندوستان مسئلہ کشمیر کو سیکورٹی کونسل میں لے کر گیا 1 جنوری 1948 کو، تو وہاں پاکستان نے جب اپنا جواب دعویٰ پیش کیا تو دونوں فریقین کو سننے کے بعد سیکورٹی کونسل نے یکے بعد دیگر جو قراردادیں پاس کی ہیں، ان میں 2 ٹوک اور بالکل واضح یہ طے کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک مملکت ہے، اس کے اقتدار کمالہ کے مالک جموں کشمیر کے عوام ہیں۔ یہ ان کو استحقاق اور اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ریاست کے مستقبل کا یہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ علاقے ہندوستان کرنا چاہتے ہیں یا علاقے پاکستان۔ علاق کی بات اس لیے سیکورٹی کونسل کے سامنے پیش ہوئی چونکہ ہندوستان نے بھی علاق کا دعویٰ کیا اور پاکستان نے بھی علاق کا دعویٰ کیا، تو سیکورٹی کونسل کے پاس اس وقت جموں کشمیر کے عوام کی نمائندہ کوئی شخصیت نہیں تھی، لہذا سیکورٹی کونسل نے ان حالات کے تحت دونوں فریقین کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آیا علاقہ ہندوستان سے ہونا ہے یا پاکستان سے، اور اس کا فیصلہ جموں کشمیر کے عوام نے کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک قانونی حیثیت ہے جو کہ اس وقت تک قائم ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جب یہاں پاکستان کے قبائلی علاقہ سے لشکر نے مظفر آباد پر 22 اکتوبر کو حملہ کیا، اور وہ لشکر جو ہے وہ بڑھتا ہوا بارہمولہ تک پہنچا، تو ہمارا ہری سنگھ جو ہے اس کو تشویش ظاہر ہوئی۔ تو ایک متنازع بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے کہا کہ ہمارے ساتھ علاقہ کرو گے تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے۔ تو ایک تو رائے یہ ہے کہ جو ہندوستان کا موقف ہے کہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر کو علاق نامہ جو ہے کیا، جس کی بنا پر 27 اکتوبر کو ہندوستان کی فوجیں آئی ہیں ریاست جموں کشمیر میں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کرن سنگھ جو ہری سنگھ کا بیٹا ہے، یوراج کرن سنگھ، انہوں نے ایک آپ بیتی لکھی ہے، آٹوبایوگرافی لکھی ہے، اس میں وہ خود ظاہر کرتے ہیں، میرے پاس وہ موجود ہے، کہ ہم سری نگر سے 27 اکتوبر کو چلے اور 28 اکتوبر 1947 کی شام کو وہاں جموں پہنچے۔ تو جبکہ جو وی پی مینن ہے جس نے کہ علاق نامہ کی تحریر کرانے کا دعوے دار ہے، وہ کہتا ہے جی ہری سنگھ جو ہیں وہ 25 تاریخ کو وہاں سے چلے سری نگر سے، اور 26 کو جموں پہنچے، اور 26 کی شام کو انہیں علاق نامے دستخط کرائے ہیں۔ تو اس کے اوپر پروفیسر ایلسٹر لیم نے بڑی تحقیقات کی ہے، ان کی رائے بھی یہی ہے اور میری رائے بھی یہی ہے کہ یہ علاق نامہ جو ہے یہ فرضی اور جعلی تھا، صرف ہندوستان نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کرنے کے لیے اس کو ایک بنیاد اور بہانہ بنایا۔ تو اس کے بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی کہ نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس، 2 بڑی جماعتیں جو تھی ریاست کے اندر، ان کا موقف جو ہے وہ بٹا ہوا تھا۔ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ کانگریس ہندوستان کی حامی تھی، اور مسلم کانفرنس
جو تھی یہ پاکستان کی علاقے کی حامی تھی. تو ان دونوں جماعتوں کے بٹنے سے یا تقسیم ہونے سے جموں کشمیر کے عوام کی رائے جو ہے وہ بھی تقسیم تھی. تو لہذا ایک رائے جو تھی وہ ہندوستان کے حق میں تھی, ایک پاکستان کے حق میں تھی. غالباً یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے سیکورٹی کونسل میں اپنے موقف نے علاق کی بات کی, جو آج تک یہ بدستور چلی آ رہی ہے. تو ریاست جموں کشمیر کی آج جو آئینی, قانونی, اخلاقی, سیاسی, جغرافیائی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ تقسیم ہے, نہ ہندوستان کا ٹوٹ ہنگ ہے, نہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, بلکہ اس کی اصلیت جو ہے, حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واحد ریاست متحدہ ریاست جموں کشمیر, اس کا اپنا قانونی وجود ہے. اس کی مزید تائید یو این ریزولوشن کے بعد جب پاکستان کا آئین بنا 1956 کا, 1962 کا اور اب 1973 کا ہے, اس میں پاکستان کے قانون ساز جو آئین ساز اسمبلی تھی انہوں نے یہ ایک دفعہ رکھی ہے جو موجودہ آئین کی دفعہ 257 ہے. وہ یہ ٹوک بات کہتی ہے کہ ریاست جموں کشمیر نہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے, بلکہ جموں کشمیر کے عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر کے بالفرض علاقہ پاکستان سے ہوتا ہے تو ریاست جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا تعین جموں کشمیر کے عوام کی صوابدید اور خواہش کے مطابق ہوگا. اب 5 اگست آرٹیکل 370 35A ان چیزوں کو جس طریقے سے لوگ, آپ جیسے لا نوئنگ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے, ویو آف کیا گیا ہے, وہ طریقہ بھی درست نہیں ہے اور ایسا نہیں کیا جا سکتا. سر ایز اے ماہر قانون, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بابائے قانون, آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرٹیکل 370 یہ ہے کیا ہے, اور آرٹیکل 35A جو ہے یہ بھی کیا ہے. دیکھیں, جب چونکہ نیشنل کانفرنس جو تھی وہ پرو انڈیا تھی, تو اس وقت ہندوستان کے اندر جموں کشمیر کے جو لیڈر شیخ عبداللہ جو تھے, انہوں نے پنڈت نہرو کے ساتھ اپنی محبت و دوستی میں ایک عہد نامہ تیار کیا جس کو دہلی ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ 1952 میں تیار ہوا. تو ہندوستان کا آئین جو ہے یہ بن رہا تھا, تو اس وقت چونکہ سیکورٹی کونسل میں کشمیر کا تنازع جو تھا یہ بڑا گرم تھا, تو اس وقت شیخ عبداللہ کے کہنے پر ہندوستان کے جو بنانے والے تھے آئین, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ابھی علاقہ فیصلہ ہونا ہے, لہذا ہندوستان کے آئین میں ایک گنجائش رکھی جائے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بنے گا. لہذا انہوں نے اپنے آئین کا آرٹیکل 370 جو ہے اس کو عبوری شکل دی, اور اس کو اس اپنے صدر کے ایک حکم نامے کے تابع منسوخ ہونے کی حیثیت دے کر اس میں ان صرف 3 سبجیکٹس کے اوپر, جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہری سنگھ نے اعلان کیا تھا, جس کی توثیق بات میں وہاں کی اسمبلی نے کی, وہ ڈیفنس, فارن افیئرز, کمیونیکیشن کی حد تک جو ہیں, یا وہ مزید اگر کوئی شعبہ بھی وہاں کی حکومت جو ہے ہندوستان کو منتقل کرنا چاہے تو وہاں کی اسمبلی یا گورنمنٹ کی منشا کے تابع ہندوستان جو ہے اس میں اپنا عمل دخل اختیار کر سکتا ہے. تو یہ عبوری دفعہ 370 جو ہے یہ ہندوستان کے آئین جو 1951 میں نافذ ہوا یہ اس کا حصہ ہے. اب جو دفعہ 35 الف ہے, جب شیخ عبداللہ نے یہ دیکھا کہ جموں کشمیر کے اندر ایک اسٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ ہے جس کے تحت کوئی ریاستی آدمی جو ہے جموں کشمیر میں جائیداد خرید نہیں سکتا ہے, نہ اس کا مالک بن سکتا ہے, تو ان نے پنڈت نہرو سے یہ رعایت مانگی کہ جب تک ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے تب تک ہمیں یہ تحفظ دیا جائے کہ ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ جو ہے یہ بحال رہے اور اس کی امپلیکیشن جو ہے یہ بالکل محفوظ رہے. نمبر 2 نے یہ کہا کہ ریاست کے عوام جو ہیں چونکہ یہ پسماندہ ہیں, یہاں تعلیم اتنی نہیں ہے ہندوستان کے مقابلے میں, تو کوئی بھی غیر ریاستی جو ہے وہ جموں کشمیر کی حکومت کے اندر یا کسی بھی شعبے میں ملازمت اختیار نہیں کر سکتا ہے, یہ خالصتاً جموں کشمیر کے عوام کا حق ہونا چاہیے. تیسری بات نے یہ کہی کہ جو جموں کشمیر کو ایک مالی مدد ملتی ہے, خواہ طلباء کے وظائف کی شکل میں ہو یا کسی اور ڈیولپمنٹ کی شکل میں ہو, وہ دیگر ہندوستان کے حصے ہیں, ان سے اگر بڑھ کر بھی ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ان 3 چیزوں کو تحفظ دیا گیا ہے آرٹیکل 35A کے تحت, اور یہ تحفظ جو دیا گیا ہے یہ ہندوستان کے آئین میں دیا گیا ہے. اب جموں کشمیر کے عوام کی جو حیثیت ہے, جو کہ جموں کشمیر کے اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں, انہوں نے شروع سے ہی نہ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 370 کو مانا, نہ دفعہ 35 کو مانا, اور ہماری کیفیت بھی یہی ہے, شروع سے ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اسے مانتے نہیں ہیں. جب ہمارا موقف یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی اپنی آئینی حیثیت ہے, اس کا نہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ پاکستان کا حصہ ہے. جب یہ ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے,
اس کا علاج کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، تو پھر ہندوستان کا آئینی عبوری طور پر یا جزوی طور پر یا کلی طور پر جموں کشمیر میں نافذ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہیں سے سر جنریٹ ہوتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھ دوں۔ تو اس وقت جب ہندوستان نے یہ حیثیت یہاں پر قائم کی تو اس وقت بھی پاکستان نے بھی یہ اعتراض کیا، سیکورٹی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھایا۔ تو شروع میں جب وہاں پر اسمبلی بنی، ایک انصاف اسمبلی جموں کشمیر میں، تو پاکستان نے اس کے خلاف یہ مسئلہ جب سیکورٹی کونسل میں رہتے وہاں قرارداد پاس ہوئی، جو قرارداد جو ہے 30 مارچ 1951 کو باقاعدہ پاس ہوئی، جسے ہندوستان نے قبول کیا۔ جب ہندوستان نے دوبارہ جموں کشمیر کی اسمبلی سے اپنے علاقے کی توثیق کروائی تو پھر پاکستان نے دوبارہ یہ مسئلہ اٹھایا سیکورٹی کونسل میں۔ پھر سیکورٹی کونسل میں دوبارہ یہ 24 جنوری 1957 کو یہ قرار دیا متفقہ طور پر کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ جموں کشمیر کی عوام نے سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہی کرنا ہے۔ کسی اسمبلی کو یا سیاسی جماعت کو یہ حق اور اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست کشمیر کے جزوی حصے کا یا پوری ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرے تا وقت ہے کہ سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہو۔ تو یہ پوزیشن وہاں چلی آ رہی تھی۔ اب یہ وہ کیفیت تھی جس کے اندر ہندوستان اور ہندوستان کے حامی جموں کشمیر میں جو لیڈرشپ تھی یا سیاسی لوگ تھے، یہ ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ اس کا اطلاق نہ جموں کشمیر کے عوام نے کبھی مانا ہے، نہ آج وہ مانتے ہیں، نہ شروع سے مانتے ہیں۔ لہذا اصل میں اب یہ ہندوستان نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے معاشی حالات بڑے کمزور ہیں، یہاں سیاسی انتشار ہے، اور پھر یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے معاہدہ شملہ کے بعد کافی دیر سے سیکورٹی کونسل میں پیش نہیں ہوا، تو ہندوستان نے، مودی نے یہ حالات دیکھتے ہوئے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اس نے بھرپور حملہ کر کے ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان میں مدغم کرنے کا اعلان کیا، اور جو عبوری وہاں دفعات تھیں ان کو بھی وہاں ریپیل کر دیا گیا۔ اس طرح سے ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے کہ جموں کشمیر جو ہے یہ ہندوستان کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم نہ اسے مانتے ہیں، نہ اسے قبول کرتے ہیں، اور آج ہماری طرح وہ لوگ جو ہندوستان کے حامی تھے علاقے کے، آج انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہندوستان کا غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اقدام ہے، اب وہ بھی اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اس میں محبوبہ مفتی ہو، فاروق اللہ ہو، عمر عبداللہ ہو، جتنے بھی لوگ، بلکہ ڈوگرے جو ہیں انہوں نے بھی یہاں اس میں جموں میں جلوس نکالے ہیں، کارگل میں بھی لوگوں نے جلوس نکالے ہیں، لیہ میں بھی جلوس نکلے ہیں۔ اس میں ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ جو ہیں، اصل میں ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان نے ایک اپنی کالونی بنا دیا ہے، اور مودی کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اس نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بڑے وسیع اختیارات دیے ہیں۔ اختیارات یہی ہیں کہ جناب 4 ہفتوں سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ سارے بند ہیں، ہزاروں انسان گرفتار ہو گئے ہیں، اور کئی بچے لاپتہ ہیں، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، دنیا ساری جو ہے چیخو پکار کر رہی ہے کہ وہاں پر ہندوستان نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، 8 لاکھ وہاں فوج رکھی ہوئی ہے، ہر گھر کے سامنے پہرا ہو رہا ہے۔ تو یہ جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی ایک نفی ہے، اور ہندوستان نے خود اپنے آئین جو اسے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جو اسے مانتے تھے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ اور فراڈ کیا اور سازش کی ہے۔ اچھا جناب جسٹس ملک صاحب، آج میں ایک ٹائمز کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر نذیر گیلانی فاؤنڈر JKCHR نے یہ پیس لکھا انگلش لینگویج میں جو پوری دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ اس میں ایک پیراگراف وہ میں آپ سے شیئر کر کے آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں، وائز کمنٹ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فورن آفیسرز کی ایک جنریشن جو ہے ان کی کوتاہی کی وجہ سے 1965 سے لے کر 1996 تک یونائٹڈ نیشن نے یہ بات کوٹ کی کہ چونکہ مسئلہ کشمیر ڈسکس نہیں ہوا تو ہم اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا فورن آفس سویا رہا کہ نہیں، اصل میں ہندوستان نے ایک دفعہ یہ کوشش کی تھی کہ معاہدہ شملہ کے، چونکہ معاہدہ شملہ ہندوستان پاکستان کے درمیان ہے، کشمیر کے لوگ اس میں فریق تو نہیں ہیں، تو ہندوستان نے ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ سیکورٹی کونسل میں انہوں نے موو کیا اور کوشش کی، دباؤ ڈالا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن جو ہی اس بات کا علم ہوا پاکستان کو، تو پاکستان نے اس کے لیے باقاعدہ بھرپور کوشش کی، اور آج یہ مسئلہ جو ہے سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ ابھی اسی مہینے میں آپ کو پتہ ہے جب پاکستان کے فارن منسٹر نے وہاں خط لکھا، اور ہماری وہاں میں جو نمائندہ مستقل ملیہ لودھی صاحبہ جب وہ ملی ہیں پریزیڈنٹ سیکورٹی کونسل کو اور وہاں باقی ممبران کو، تو انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور انہوں نے مانا ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے جموں کشمیر کے عوام کی بھی اور پاکستان کے موقعوں کی بھی، کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جموں کشمیر جو ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور
सिक्योरिटी काउंसिल की राहदादें जो हैं उनकी हैसियत, उनका वजूद बदुस कायम है और फैसला उन्हीं के तहत होना है। तो ये तो मसला जो है वहाँ पर कायम है। गिलानी साहब की बात जो उन्होंने इशारा किया है, एक मरले पर हिंदुस्तान ने वाकई कोशिश की थी, तो फौरन नाफज में मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कसूर है भी या नहीं है। अलबत्ता मुआहदा शिमला जो है उसने कारी ज़रब लगाई हमारी तहरीक को भी और हमारी जो असीयत है जम्मू कश्मीर के अवाम की, क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक एक खुददारदियत को इग्नोर किया और फैसला ये उसमें हुआ कि दो तरफा ये मसला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान इसका फैसला करना है। हालांकि जम्मू कश्मीर रियासत जो है ये तो अवाम की मलकियत है, ना हिंदुस्तान की मलकियत है ना पाकिस्तान की मलकियत है, और जम्मू कश्मीर जो है इसका फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम ने करना है। अब हिंदुस्तान के मुल्क है, उसके वहाँ जो शहरी हैं उसका फैसला हिंदुस्तान की शहरी कर सकते हैं। पाकिस्तान आज एक मुल्क है, पाकिस्तान के किसी मामले पर वहाँ की फैसला जो है वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की मुंतखब हुकूमत या वहाँ के अवाम कर सकते हैं। तो यही हैसियत जो है जिसको दुनिया बहुत कम समझती है और हमारे असल मसले को कन्फ्यूज कर दिया गया है। जब ये नारा लगाया जाता है जम्मू कश्मीर मुतनाज़ी इलाका है, ये इलाके का झगड़ा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी का मसला है। बिल्कुल ये हमारी आज़ादी का मसला है और हमारी आज़ादी की तहरीक जो है ये डोगरा शाही के खिलाफ उस वक्त शुरू हुई थी जब अभी अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का ख्याल भी नहीं आया था। ख्वाब बहुत में बाद में ख्याल की बात करता हूँ। तो इसलिए हमारी तहरीक जो है ये खालिसन आज़ादी की है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने क्विट कश्मीर जो है मूवमेंट चलाई, उन्होंने हरी सिंह के खिलाफ वहाँ बगावत भी की और यहाँ पर एजिटेशनें होती रही हैं। 31 की एजिटेशन जो है एक तारीख साज है और वो संग बुनियाद है हमारी तहरीक आज़ादी का। तो हमारी तहरीक आज़ादी को तसलसल हासिल है। अलबत्ता हालात थोड़ी सी करवट ये ली उनने कि जब पहले डोगरा शाही यहाँ पर मुसल्लत थी, उसके बाद हिंदुस्तान आ गया। लेकिन जब हिंदुस्तान आया तो हमारे जो आज़ाद कश्मीर की रेगुलर फोर्स थी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ताबे, जिसमें पुंछ के, कोटली के, मीरपुर के, बिम्बर के हमारे साबिक फौजी तो सब शामिल थे, जिसकी 30 रेजिमेंट थी, 6000 उनकी तादाद थी। ये इलाके सारे उन्होंने डटकर आज़ाद करवाए हैं। और नंबर 2 ये है कि हिंदुस्तान की फौज जो है उन्होंने नाकूच चने चबाए और यही वजह है कि हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों गया। इसका बहुत कम लोगों को एहसास है, ये इल्म है कि हिंदुस्तान को हमारी आज़ाद कश्मीर फौज ने इतना तंग किया, वो इलाके फतेह कर रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो दुनिया को शायद अब इल्म ना हो या हमारी नई नस्ल को इल्म ना हो कि जब हरी सिंह के खिलाफ हमने बगावत शुरू की तो हरी सिंह ने प्लान ये बनाया कि जितने मुसलमान यूनिट थी हरी सिंह की फौज में उनको लद्दाख में, गिलगित में, मुजफ्फराबाद में, इन पहाड़ों में भेज दिया। और जो डोगरा फौज थी, हिंदू फौज थी, गोरखा फौज थी, उनको उसने सियालकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक तैनात कर दिया। तो ये इत्तेफाक है कि जब हमने आज़ादी का नारा बुलंद किया तो उस वक्त हमारे वो मुसलमान फौजी जो लद्दाख में थे, गिलगित में थे, कारगिल में थे, उनने सब वहाँ पर बगावत करके उन तमाम इलाकों को पर कब्जा कर लिया। तो ये तो आप हमारे साथ धोखा जो किया है। असल में अंग्रेज जो कमांडर थे, जो पाकिस्तान की फौज का कमांडर इन चीफ था उसने, जो हिंदुस्तान की फौज का कमांडर इन चीफ अंग्रेज था उसने, और जो उनका सुप्रीम कमांडर अंग्रेज था उसने, और माउंट बैटन ने धोखा ये किया कि ट्रूस एग्रीमेंट जो है ये तो हमारा तय हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में 13 अगस्त 1948 को। उनने 13 अगस्त 1948 से लेकर 1 जनवरी 1949 तक इसको नाफिज नहीं किया, बल्कि उनने हिंदुस्तान की इशारा दी कि जितने इलाके तुम कब्जा कर सकते हो करो। चूँकि हिंदुस्तान के पास फौज काफ़ी थी, उसने इतनी 4 डिवीजन फौज जो है रियासत जम्मू कश्मीर में लॉन्च की और उनने लद्दाख के इलाके में, लद्दाख में सवाए ले शहर के बाकी सब इलाका हमारे पास था, और यही कैफियत पुंछ की थी, सवाए पुंछ शहर के सब इलाका हमारे पास था, रजौरी हमारे पास था, मेंढर हमारे पास था, अखनूर तक हमारी फौज थी। तो उनने इन 4 महीनों में मैक्सिमम इलाके पर कब्जा किया और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को जबकि हिंदुस्तान ने जो अब इलाके उनके कब्जे में हैं इन पर काबज हो गया, तब सीज फायर पर अमल हुआ। तो असल में हमारे साथ धोखा जो है, पहले माउंट बैटन ने जो अवार्ड दिया, रेड क्लिफ अवार्ड, उसमें धोखा हुआ। फिर उसके बाद जनाब ये फौजें जो हैं, जब आज़ाद कश्मीर की रेगुलर फोर्सें जो हैं आगे बढ़ रही थी तो सीज फायर का फैसला किया। उसके बाद जनाब जो इलाके हमारे पास थे हिंदुस्तान की फौज को शह दी और उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया, और पाकिस्तान की फौज जो दाखिल हुई है कश्मीर में जुलाई 1948 में, उसके कमांडर चूँकि अंग्रेज थे, उनने पाकिस्तान की फौज को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ पे सर थोड़ा सा एक डेलिकेट क्वेश्चन है, इसमें आप जो बात कहेंगे लोग बड़े गौर से सुनेंगे। मुझे वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब ने अली रज़ा सहीद साहब की रहायशगाह पर इंटरव्यू देते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि पाकिस्तान को और भारत को इक्वेट कर देते हैं,
میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. اے بی سی کسی کی رائے ان تینوں کی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. فیصلہ کشمیریوں نے ہی کرنا ہے, لیکن ہندوستان اور پاکستان کو آپ برابر نہیں کر سکتے. اور نیشنلسٹ لوگ جو گالی دیتے ہیں پاکستان کو, انہیں اس سے تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. سر آپ وائز یہاں پہ بات کیا کہیں گے؟ کشمیر کا کیس تو پاکستان ہی یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں لڑ رہا ہے. کہ تھوڑی سی یہاں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ہمارے ہاں بھی, پاکستان میں بھی اور باہر بھی. میں اس کی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے جب سیکورٹی کونسل میں گیا ہے تو اس نے جو مقدمہ دائر کیا وہاں پر, وہ پاکستان کے خلاف ہی کیا تھا. تو پاکستان کے خلاف اس نے مقدمہ یہ کیا کہ جناب جو قبیلائی وہ لشکر آیا تھا پٹھانوں کا, چونکہ انہوں نے کہا جی وہ پاکستان نے بھیجا ہے, اس کو پاکستان نے اسلحہ دیا ہے, پاکستان نے گاڑیاں دی ہیں, پاکستان کی فوج کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو اصل میں وہ ہندوستان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو جموں کشمیر میں ایک جہارے ملک قرار دے. لیکن جب پاکستان نے اور ہندوستان نے ٹرک یہ کیا یا سازش یہ کی کہ اس نے ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ جو خود اٹھ کھڑے ہوئے تھے, جس میں پاکستان کی فوج کوئی شامل نہیں تھی, پونچھ میں بھی, کوٹلی میں بھی, میرپور میں بھی اور بمبر میں بھی, یہ سارے علاقے ہم نے خود فتح کروائے تھے. البتہ یہ کہ مظفر آباد واقعی جو لشکر آیا تھا پٹھانوں کا, قبائلی جو ہے ان کا, اس نے مظفر آباد اور جو ہے یہ بارہ مولہ جو ہے وہاں انہوں نے علاقہ وہ حاصل کیا تھا, لیکن بارہ مولہ سے ہندوستان کی فوج نے پھر حاصل کر لیا. مظفر آباد ہمارے پاس رہا. اور یہ نیلم ویلی وغیرہ, یہ کرنل اسلم وغیرہ جو تھے وہاں بونجی میں, یہ ان کی یونٹ جو تھی ریاست کی, یہ اس نے فتح سارا علاقہ کیا تھا. اور گلگت بھی ہمارے کرنل اسلم وغیرہ جو لوگ ہیں انہوں نے فتح کیا, اور ہمارے جو گلگت کے اسکاؤٹس ہیں انہوں نے فتح کیا. یہی کیفیت لداخ میں نے پہلے بتائی ہے. تو اس لیے ہندوستان نے اس کو سپریس کیا تھا اور پاکستان کے خلاف اس نے وہاں پر شکایت کی تھی. لہذا پاکستان جو ہے سیکورٹی کونسل میں ایک فریق ہے, جس کو ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں جی کشمیر کا وکیل ہے. پاکستان کی حیثیت وکیل کی نہیں ہے بلکہ ایک فریق کی ہے. ہندوستان جو ہے وہ فریق خود بنا ہے, اس نے پاکستان کو فریق بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سیکورٹی کونسل میں یہ دو فریق جو ہیں یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. البتہ دونوں کا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پاکستان عوام جو ہیں پاکستان کے حامی ہیں, دوسرا کی دعویٰ یہ ہے کہ ہندوستان کے حامی ہیں. لیکن اس طرح فیصلہ تو میدان میں ہو سکتا ہے جب رائے شماری یہاں پر ہو. تو ہندوستان کو علم ہے کہ رائے شماری میں ہندوستان جو ہے وہ شکست کھا جائے گا, لہذا وہ رائے شماری سے پہلو تھی برت رہا ہے اس میں. اب یہ جو فاروق حیدر صاحب نے بات کہی ہے, میں اس کی تائید اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں اور ہندوستان نے زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس نے ایک فرضی اور جعلی علاق نامہ بنایا, اور اس علاقہ نامے کو بنیاد بنا کر پھر وہاں پر اس نے جو سیکورٹی کونسل کی راہداری جب پاس ہوئی ہیں تو شیخ اللہ کے مل کر جناب اس نے ان کو شکست دینے کے لیے, رائے شماری نہ کرانے کے لیے اس نے وہاں اسمبلی کے الیکشن کا ڈھونگ رچایا. پھر بلا مقابلہ وہاں پر یک طرفہ اسمبلی قائم ہوئی. پھر اس نے آئین بنایا, پھر اسی اسمبلی نے اسی فرضی علاق نامے کی تائید کر دی, جس کے تحت یہ آرٹیکل 335A جو ہے ماضی وجود میں آئے. اس کے برعکس پاکستان جو ہے اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ پاکستان کا آئین جو بنا ہے 56 میں, اس میں بھی 62 میں بھی, جیسے میں نے پہلے کہا, اور اب 73 میں بھی, وہ تو صاف یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر ریاست جو ہے اس کا الگ وجود ہے. اور جب جموں کشمیر کے عوام آزادانہ رائے شماری میں علاقے پاکستان کا فیصلہ کریں گے تب پاکستان اور جموں کشمیر ایک ہوگا یا ہمارے تعلقات قائم ہوں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے عوام جو ہیں جب ہندوستان حملہ کرتا ہے, گولہ باری ہوتی ہے, تو بھاگ کر کہاں جاتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے وہ بڑی مختلف ہے, ہندوستان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جموں کشمیر کے اندر اپنا تسلط کیوں قائم کرتا ہے, کیونکہ ہندوستان کو پاکستان بننے کا بہت ہی دکھ ہے. میں انڈیا میں 10-12 دفعہ گیا ہوں, میری ہندوستانی لیڈروں سے بڑے وہاں بحثیں ہوئی ہیں, تبصرے ہوئے ہیں, جھگڑے بھی ہوئے ہیں. ان کو تو پاکستان بننا جو ہے گوارا ہی نہیں ہے. اور جموں کشمیر جو ہے اس کو جناب وہ زیادہ اس لیے آزمائش میں ڈال رہے ہیں یا یہاں تشدد کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں کہ وہ یہ جموں کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ نہ بنے. تو اس لیے ہندوستان اور پاکستان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو لوگ پاکستان کو غلط انداز میں ایڈریس کرتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں یا کسی کو گال دیتے ہیں, میرا خیال یہ نہیں کرنا چاہیے, میں تو اس کے خلاف ہوں. اور بات دوسری یہ ہے کہ
کہیں ہمارے ہاں ذاتی کہیں کسی کو نقصان ہوتا ہے یا کسی کو دباؤ پڑتا ہے یا کسی پاکستان کے حکمران کی یا کسی ملازم کی پالیسی سے اختلاف ہوتا ہے یا اس کے کسی مفاد پر زد پڑتی ہے، تو وہ اصل میں پاکستانی ملازم کے اس اقدام یا اس پالیسی سے اختلاف رائے کی بنا پر وہ پاکستان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان ملک جو ہے اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں حکومت کرنے والے لوگ جو ہیں، میرا بھی کئی لوگوں سے اختلاف ہے، مجھے بھی پاکستان کی فارغ نفس کی پالیسی سے اختلاف رائے ہے، میں بھی کھل کر بات کرتا ہوں، لیکن پاکستان ہندوستان کو ایک پلڑے میں رکھنا بڑی زیادتی ہے۔ یہاں پہ سر ایک اور سوال برطانیہ سے، آپ کے بڑے معتقد اور آپ کی پارٹی میں بھی بڑا وقت دیتے رہے، اب بھی آپ کے ساتھ بہت نیاز مندی رکھتے ہیں، مبشر لون صاحب نے مجھے بتایا، کل ہی ان کا فون مجھے آیا کہ وہ اس وقت ممبر یورپین پارلیمنٹ، ممبران برٹش پارلیمنٹ جولی وارڈ ہیں وہاں پہ، شفاق خان صاحب ہیں، بیرسٹر عمران ہیں، دیگر جتنے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر ایک لابنگ کر رہے ہیں کہ چاہے برٹش پارلیمنٹ میں ان کا 1 مہینے کے لیے سسپینشن چل رہی ہے، ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا، یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور جہاں جہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات ہو۔ ان سے ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ بعض لوگ اوورسیز جو ہمارے کشمیری رہتے ہیں ان میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب گئے امریکہ، وہ پوری دنیا نے پریس کانفرنس دیکھی، مسٹر ٹرمپ نے ایک سوال کے جواب میں، ایک جرنلسٹ کے سوال کے جواب میں کہا جی مجھ سے مسٹر مودی نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میں میڈییٹ کروں اور میں ثالثی کا کردار ادا کر کے مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آگے سے کمنٹ کیا کہ 1 ارب سے زائد لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، اور اس وقت لوگ پلیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب نے کوئی وہاں پہ ڈیل کر لی ہے۔ یہ باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے تو بڑا ٹف سٹانس لی ہے؟ مجھے بھی ٹیلی فون آئے ہیں یورپ سے بھی، امریکہ سے بھی، اور آزاد کشمیر میں بھی یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ خاصی گرج کر رہی ہے، بلکہ جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، وہ اسی بات کی وضاحت کر رہے تھے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، اصل میں جو غلط فہمی ہے یا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وسپر کیوں چل رہی ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ مودی جو ہے یہ فاسسٹ ہے، اس کا نظریہ وہی ہے جو کہ ہٹلر کا تھا، اس کی جناب سیاسی جماعت جو ہے اس کا منشور یہ ہے، الیکشن میں بھی ان کا منشور یہی تھا کہ ہم نے کشمیر کو مدغم کرنا ہے۔ ہاں جتنی باتیں ہیں، مسلمان جو ہے ہندوستان میں ان کے ساتھ ان کا برا سلوک ہے، یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود، یہ ساری باتیں جب عمران خان صاحب خود جن کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہ 5 اگست سے قبل عمران خان نے جب کہ ہندوستان کی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک ڈنکے کی چوٹ پر بات کہی دنیا ساری کے سامنے کہ اب مودی الیکشن میں کامیاب ہو گیا یا ہو جائے تو مسئلہ کشمیر وہ حل کرے گا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں تم آج کہتے ہو، جب مودی کا الیکشن ہو رہا تھا تمہارے علم میں یہ باتیں تھیں، تب تم نے کیوں نہیں کہا کہ مودی جو ہے یہ فاسسٹ ہے، یہ نازی جو پارٹی ہے اس کا فلسفہ ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے اور یہ کشمیر کو مدغم کرنا چاہتا ہے۔ ایک لوگ جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر عمران خان کے ساتھ سیاسی لوگوں کے اختلافات بھی ہیں، وہ اس کو بڑھا چڑھ کر پیش بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں بھی کھٹتی ہے، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 5 اگست سے 1 ماہ پہلے ہندوستان نے سیکیورٹی کونسل میں جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی سیٹ خالی تھی جس کے لیے انہیں ہندوستان کا نمائندہ کھڑا ہوا تھا، تو اس کے حق میں پاکستان نے یہ 71 سالہ جو پاکستان کی تمام سیاسی اور سفارتی زندگی ہے اس میں پہلی بار ہندوستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور ان کے نمائندے کو وہاں پر کامیاب کروایا ہے، اور آج اسی ستمبر میں وہ ہندوستان کا نمائندہ یہ سیکیورٹی کونسل کی وہاں سیٹ جو ہے اس پر بیٹھے گا، اور اب جب کہ ہمارا مسئلہ کشمیر اگر سیکیورٹی کونسل میں جاتا ہے اور پاکستان سے لے جاتا ہے تو ہندوستان کا جو وہاں نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ڈبل جناب ایج حاصل ہے، ایک تو بسیط ایک ملک کے نمائندے کے اور ایک سیکیورٹی کونسل کے ممبر کے، اور پھر وہاں جو ممبران ہیں ان کو اندر وہ لابی بھی کر سکتا ہے، اسے فری ہینڈ ہے جو پاکستان کو نہیں ہے۔ تو یہ سوال میں نے یہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے پوچھا تھا، لیکن وہاں پر کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ چند ایک باتیں ایسی ہیں جو یہ غمازی کرتی ہیں اور جو لوگ بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ شاید کہیں یہ پس پردہ جو ہے کوئی ڈیل نہ ہو گئی ہو۔ اب دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی جو ہے
وہ ابھی ہمارے سامنے جتنے بھی پاکستان کے اندر مظاہرے کیے جا رہے ہیں یا وہاں پر بیانات جاری ہوتے ہیں، اس میں دو باتیں جو ہیں وہ بڑی پاکستان کے موقف کے بالکل برعکس ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام نے رائے شماری میں فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر نے پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ پاکستان کے عوام نے تو فیصلہ یہ نہیں کرنا ہے، لیکن جب پاکستان کے وزیر خارجہ نے خود پارلیمنٹ کے اندر، پھر مظفر آباد میں مہاجرین کے کیمپ میں، پھر پریس کانفرنس میں، پھر لاہور ریلی میں، اور متعدد بار جب یہ کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو اس میں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ ہے جس میں یہ ساری بات جو ہے طے ہو رہی ہے۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جناب پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے، عمران خان صاحب نے جو اپنی تقریریں کی ہیں انگریزی میں بھی اردو میں بھی، اور یہ جو پچھلے جمعے کو جو انہوں نے یکجہتی کا دن منایا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہندوستان نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا تو پاکستان ان کا جواب پتھر سے دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان نے جموں کشمیر کو مدغم کر لیا ہے اپنے ریاست میں، اور وہ آزاد کشمیر کے اوپر جناب ہر روز ہندوستان کی فوج فائرنگ کر رہی ہے۔ یہاں پر جناب کلسٹر بم پھینکے جا رہے ہیں، ہیوی گنز کے توپ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، ہمارے شفاخانے جو ہیں ان کو جناب توڑ رہا ہے، ہمارے اسکولوں کالجوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر پر حملہ، اس سے بڑا حملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اب جنگ شروع کرے پاکستان کے ساتھ، پھر پاکستان جواب دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان ہندوستان سے دفاعی لحاظ سے مد مقابل نہیں آنا چاہتا ہے، اور محض کشمیریوں کی جناب اشک شوئی کی جا رہی ہے کہ اگر ہندوستان نے آزاد کشمیر پر حملہ کیا، اب آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی ہندوستان کو ضرورت کیا ہے؟ وہ اتنے احمق ہیں کہ جموں کشمیر کو انہیں آئینی طور پر اپنے حصہ بنا لیا ہے، اور ان کا پوزیشن جو ہے بڑی واضح اور دو ٹوک ہے اور بڑی باری ہے اور کامیاب پالیسی ہے۔ تو اب وہ کیوں حملہ کریں گے آزاد کشمیر پر؟ لیکن لائن آف کنٹرول پر تو ہر روز حملہ ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں تاؤ بٹ سے لے کر یہ بمبر تک جتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو حملہ اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کس قسم کا حملہ چاہتا ہے۔ کیا ہندوستان یہاں آزاد کشمیر کے اوپر جناب ایٹمی حملہ کرے پھر آپ یہ کہیں گے حملہ ہوا ہے؟ یعنی یہ باتیں جو ہیں، یہ پاکستان کی پالیسی میں جو دوگلا پن ہے یا اس میں جو تضادات ہیں، اس سے لوگوں کی شبہات بڑھ گئے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ، یہ ٹھیک ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے، اس لحاظ سے ان کی اپنی طرف سے پاکستان ان کی بات کرتا ہے، باقی لوگ بات کرتے ہیں، لیکن جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کے اندر علم بھی ہے، عقل بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، وہ دنیا کی سیاست کو سمجھتے بھی ہیں اور مقرر بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، تو اس لیے ان کی دانش کو کوئی ادیب نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اصل میں پاکستان کی فارن آفس، ان کے وزیروں کے بیانات، اب دیکھیں نا شیخ رشید صاحب جو بیانات دیتے ہیں، کوئی ذی عقل آدمی ان بیانات کو اپنے حق میں سمجھ سکتا ہے کہ جناب ہندوستان جب جمع کرے گا آزاد کشمیر، ہمارے پاس جناب 1 انچ کے بام بھی ہیں، 1 شٹانک کے بھی ہیں؟ یہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں کشمیر کی جو شہداء ہیں جو قربانی دے رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، ہم سمجھتے ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کے جذبات جو ہیں پاکستان کے حق میں بھی ہیں اور اپنی آزادی کے حق میں بھی ہے، ان کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے لوگ جو ہیں ان کے اندر مخمصہ بھی ہے، تذبذب بھی ہے، اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ اس بات سے وہ خوش نہیں ہیں۔ جو بات مبشر لون صاحب کہتے ہیں یا دوسرے لوگ کہتے ہیں، ان کے ہاں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جناب، اب آخری بات اس میں سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب پاکستان کے کسی رہنما یا وزیر اعظم یا وزیر کے منہ سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ ہندوستان جو ہے جو اس نے جموں کشمیر کو مدغم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس ادغام کو پاکستان نہیں مانتا، اس ادغام کو پاکستان ختم کرے گا، اس ادغام کے خلاف پاکستان سیکیورٹی کونسل میں جائے گا۔ وہ تو یہ بات کرتے ہیں جی اگر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو یہ عجیب سی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا وہ علاقہ ہے، وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پر، جو 1.25 کروڑ لوگ ہیں ہندوستان کے زیر تسلط، ان کو آپ نے ہندوستان کے موقع پر چھوڑ دیا ہے۔ وہاں پر جو ہوتا ہے ہوتا رہے، اور خالی نعرے لگاتے ہیں جی تم وہاں پر کرفیو ختم کرو۔ کرفیو تو ہندوستان نے ایک دن ختم کرنا ہے۔ کتنا سا کرفیو وہاں لگا کر رکھے گا؟ کتنا سا وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ خوراک سے محروم کرے گا؟ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں 70 سال سے عادی ہیں ایسے کرفیو کے بھی، ایسے ہندوستان کے تشدد کے بھی۔ اتنی بڑی جو انسان کے وہاں پر قربانی ہو رہی ہے، وہ تو وہاں نہ ہندوستان کی فوج سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے ہندوستان کی فوج جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے سامنے اکیلے نہتے خالی ہاتھ
کس انداز میں جناب ہماری بچیاں بھی، ہمارے بچے بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی، بوڑھے مرد بھی، بوڑھی عورتیں بھی وہ ہندوستان کی فوج کا نہتے مقابلہ کر رہے ہیں. اس لیے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہندوستان سے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیڈر صاحبان جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جموں کشمیر کے لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، تو ان کا پیغام جو ہے وہ غلط الفاظ میں دیا جاتا ہے. ان کو صحیح الفاظ میں پیغام دینا چاہیے. یہاں سر ایک بات اور میں ایڈ کر دوں، یہ جو عید الاضحیٰ گزری یوم عاشور جیسی تھی. محمد اسلم ملک ہمارے دوست، آپ کے نیازمند ہیں، اکثر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. میں نے ان کو فون کیا، وہ رو رہے تھے. میں فوراً خواجہ محمد علی حیات صاحب میرے پروگرام پروڈیوسر ان کے ساتھ ان کے پاس پہنچا چوک شہیدہ میں. وہ آنسوؤں کے ساتھ زار و قطار دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور میں 4 دن عید کے میں عید نہیں کروں گا، میں چوک میں بیٹھ کے یہاں پہ بھوک ہڑتال کروں گا. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مودی کا ایک کلپ بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ مودی نے یہ بات کہی ہے فوراً ایک دورے پہ کہ میں اگر پاکستان سے بات کروں تو کس سے بات کروں، سیاستدانوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے. یہ ایک مذاق سا ہمارا بنایا گیا ہے. یہ فیصلہ کرنا کشمیریوں نے ہے، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاست، یہ کیا، یہ ساری کھچڑی کیا ہے سر؟ دیکھنا ایک عالمی سطح پر جو ایک پیغام ملا، رد عمل جو آیا ہے، جو ہمارے مسلم ممالک کچھ جو ہیں ان کا رد عمل آیا ہے. یورپین کا رد عمل بھی یہی آیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان خود مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں اور وہ تشدد سے پرہیز کریں. یہی میسج آیا ہے. کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ جناب جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کو آزادی ملنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شملہ اکارڈ جو کیے ہوئے پاکستانی طرف مذاکرات جو ہیں، جس کی ہندوستان نے جناب دھجیاں اڑا دی ہیں، لیکن پاکستان آج بھی بات کرتا ہے جی ہم نے ہندوستان سے مذاکرات کرنے ہیں، لیکن ہماری شرائط یہ ہیں. ابھی ہم لوگ حیران ہوتے ہیں، اور جو آپ نے پہلا بھی سوال کیا تھا کہ جناب لوگ جو ہیں ان میں مخمسے کیوں ہیں پاکستان کے متعلق. ابھی کرتارپورہ جو ہے اس کا جو وہاں پر راہ گزر ہے، جس کے اوپر جناب راہداری جو کھولی جا رہی ہے، جس کے اوپر ہندوستان پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم حیران ہیں کہ دشمن ہندوستان ہے پاکستان کا، تو ہندوستان سے راہداری کے مسئلے پر تو بات چیت ہو رہی ہے، تعلقات نارمل ہیں وہاں پر، اور سکھوں کو جناب یہ رعایت دی جا رہی ہے. اور جموں کشمیر ریاست جو واحد ریاست ہے، جس کو یونو کی قراردادیں بھی کہتے ہیں کہ جموں کشمیر شہری جو ہیں وہ پوری ریاست میں چل پھر سکتے ہیں، وہ تجارت کر سکتے ہیں، وہ مل سکتے ہیں، لیکن ہمیں دونوں فوجوں نے روکا ہوا ہے. یعنی ہم ریاست کے لوگ جو بٹے ہوئے ہیں، ہمیں کس نے تقسیم کیا ہوا ہے؟ ہمیں تو ہندوستان پاکستان کی فوج نے تقسیم کیا ہوا ہے. انہیں وہاں لداخ کو الگ کر دیا ہے، ان نے پہلے گلگت کو الگ کر دیا تھا. اب پاکستان کے پاس کیا جوازیت ہے کہ جب رائے شماری کے لیے یہاں پر اقدامات ہو رہے تھے تو عین قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 11 مارچ کو 1948 کو، اور انہوں نے جناب 38 اپریل 1949 کو آزاد کشمیر حکومت، جو پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ ہونے کی دعوے دار تھی، جس کا اعلامیہ 24 اکتوبر موجود ہے، 4 اکتوبر موجود ہے، جس کو یونو کے کمیشن نے بھی مانا ہے. یہ 13 اگست کی قرارداد دیکھیں آپ، اس نے مانا کہ یہاں پر ایک حکومت ہے اور یہ اس علاقے کی جناب تمام نظام جو ہے اس کے ماتحت ہے. اس نے آزاد کشمیر فوج کو بھی مانا ہے یونو نے. لیکن پاکستان کے لوگوں نے جناب اچانک آزاد کشمیر حکومت کو بے اختیار کر دیا اور گلگت کو جناب آزاد کشمیر سے الگ کر کے وہاں پر FCR نافذ کر دیا، اور ان بیچاروں کا جو ہے اسٹیٹ سبجیکٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی ختم کر دیا. تو اب پاکستان کے کچھ لوگوں کی پالیسیاں ایسی ہیں جس نے ہمارے اندر اصل میں تھوڑا سا غصہ بھی اور تھوڑی سی یہ کہ عدم اعتماد کی کیفیت بھی اور تھوڑی سی ناراضگی بھی پیدا کر دی ہے. یہ وہ پالیسیاں ہیں جس سے کہ جو لوگ ہیں ہماری نئی نسل ہے، جن کو آپ کہتے ہیں یہ گالیاں کیوں دیتے ہیں، جب وہ اس ماحول میں بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، چونکہ جو لوگ ادھر رہتے ہیں، جو لوگ ہندوستان کے زیر قبضہ رہتے ہیں ان کو تو ہندوستان کے خلاف شکایت ہے، لیکن جو لوگ ادھر رہتے ہیں آزاد کشمیر میں ان کو بھی شکایت ہے. ابھی فاروق حیدر جو تھے، جب وہاں کے پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب موجود تھے جوائنٹ سیشن میں اسمبلی کے وہاں اجلاس میں، تو فاروق حیدر نے 2 ٹوک وہاں پر یہ اعلان کیا کہ ہماری آزاد کشمیر حکومت کی وہ حیثیت جو 24 اکتوبر 1947 کو تھی وہ بحال کی جائے.
یہی بات شاید خورشید ملت خورشید حسن خورشید کے ایچ خورشید نے کہی تھی. کوشچن یہیں پہ بنتا ہے، اگر افغانستان کی طالبان حکومت کو ایک پاکستان اور پاکستان کی درخواست پر سعودی عرب تسلیم کر کے یونائٹڈ نیشن میں سیٹ دلوا سکتے ہیں، کیا کشمیر میں ایسا ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر میں؟ نہیں، خورشید صاحب جو ہیں اصل میں جو ان کی ہماری لبریشن لیگ بنانے کی وجہ کیا تھی، جب یہ سندھ طاس معاہدہ ہوا 1960 میں اور پنڈت نہرو خود آئے یہاں پر سائن کرنے کے لیے اور 7 دن رہے پاکستان میں، وہ راولپنڈی بھی آئے، کراچی میں آئے، معاہدہ کراچی ہوا تھا، راولپنڈی بھی رہے، مری بھی گئے، اور ایوب خان کے ساتھ انہوں نے بڑی جناب کھل کر گپ شپ بھی لگائی، ہنستے رہے، کہہ کے مارتے رہے. اب یہ پنڈت نہرو وہ ہے جب جو ایوب خان کو ایک امر کہتا تھا، اس کے ساتھ بین الاقوامی کانفرنسوں میں شیک ہینڈ نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم نے پاکستان کا آئین جو ہے ایبروگیٹ کیا ہے، تم جو آمر ہو، میں تمہارے ساتھ بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ وہ کہتا تھا کہ تم کشمیر کی آزادی کی بات کس منہ سے کرتے ہو. اسی ایوب خان کے ساتھ انہوں نے جناب یہاں پر 7 دن گزارے. اصل میں معاہدہ جو ہے سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس میں پاکستان سے ایک ایرر ہوا. ایرر یہ ہوا ہے کہ جو ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے، پاکستان نے اس معاہدے میں ہندوستان کو یہ رعایت دے دی ہے کہ جموں کشمیر کے دریاؤں کے اوپر ہندوستان اپنے زیر قبضہ علاقے میں بجلی گھر بنا سکتا ہے، پانی کا استعمال کر سکتا ہے. اس سے جناب اس کے اوپر ہم نے احتجاج بھی کیا تھا اس زمانے میں میری جماعت تھی جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، لبریشن لیگ نہیں بنی تھی، تو ہم نے اس کو بھی بڑا احتجاج کیا، بیانات بھی دیے کہ پاکستان نے بالواسطہ بغیر کسی تحفظ کے جموں کشمیر کے اس علاقے پر جس پر ہندوستان کا تسلط ہے، ہندوستان کے قبضے کو جائز مان لیا ہے، اور یہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جو یونو میں رجسٹرڈ ہے. تم کشمیر کی آزادی کی بات کس منہ سے کرتے ہو؟ اسی ایوب خان کے ساتھ انہوں نے جناب یہاں پر 7 دن گزارے. اصل میں معاہدہ جو ہے سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس میں پاکستان سے ایک ایرر ہوا. ایرر یہ ہوا ہے کہ جو ہندوستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے، پاکستان نے اس معاہدے میں ہندوستان کو یہ رعایت دے دی ہے کہ جموں کشمیر کے دریاؤں کے اوپر ہندوستان اپنے زیر قبضہ علاقے میں بجلی گھر بنا سکتا ہے، پانی کا استعمال کر سکتا ہے. اس سے جناب اس کے اوپر ہم نے احتجاج بھی کیا تھا اس زمانے میں میری جماعت تھی جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، لبریشن لیگ نہیں بنی تھی، تو ہم نے اس کو بھی بڑا احتجاج کیا، بیانات بھی دیے کہ پاکستان نے بالواسطہ بغیر کسی تحفظ کے جموں کشمیر کے اس علاقے پر جس پر ہندوستان کا تسلط ہے، ہندوستان کے قبضے کو جائز مان لیا ہے، اور یہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جو یونو میں رجسٹرڈ ہے. اب میں اس لیے کہتا ہوں، میں آخر آؤں گا اس بات کے اوپر، آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبریشن لیگ جو سکیم دی تھی اس کی یہ بیک گراؤنڈ تھی. ہم نے کہا ایوب خان کے ساتھ ملے خورشید صاحب جا کر کراچی میں، انہوں نے کہا جی اب آپ کی پوزیشن جو ہے بین الاقوامی طور پر بڑی کمزور ہو گئی ہے، اب UNO میں آپ کشمیر کے اوپر بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے یہ ہندوستان کا جو تسلط ہے کشمیر کے اوپر اس کو آپ نے لیجٹمائز کر دیا ہے. تو وہاں سوال یہ پیدا ہو پھر کیا کیا جائے. تو پھر وہاں یہ تجویز دی گئی تھی کہ ان زمانے میں الجزائر کی جو وطن حکومت جو تھی جس کے بن بلا لیڈر تھے اور فرد عباس لیڈر تھے، وہ بڑی معروف تھی، اور اس کے بعد بالمقابل جو ہے یہ جو فلسطین کی تحریک ہے یہ بڑی معروف تھی. تو خورشید صاحب نے کہا جی کہ ہمیں اس انداز میں، چونکہ ابھی جموں کشمیر ریاست کا فیصلہ ہونا ہے اور جموں کشمیری ریاست جو ہے اس کا آئینی حیثیت مانی ہوئی ہے یونو میں، لہذا ہماری حکومت جس کو سیکورٹی کونسل نے خود مانا ہوا ہے، UN کمیشن نے مانا ہوا ہے، ہمیں اس حکومت کو بااختیار بنا کر پاکستان اسے دنیا ساری میں معروف تسلیم کروائے، اور نمبر 2 ہم یونو میں خود جا کر اپنی آزادی کے کیس لڑیں جا کر، کیونکہ پاکستان کا کیس اب کمزور ہو گیا. تو ایوب خان کے ساتھ بڑی بحث ہوئی. اس کے بعد اس نے فارن آفس کو یہ پرپوزل دیا کہ تم اسٹڈی کرو. تو 3 مہینے اسٹڈی کرنے کے بعد فارن آفس میں ہماری بات کی تائید کی. شیخ منظور قادر وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے خورشید صاحب کو بلا کر کہا کہ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کر کے اس کو سیکورٹی کونسل میں بھیجیں گے، یہ اپنا کیس خود پیش کریں. اب ہوا یہ کہ جب یہ خبر پریس میں آئی تو ہماری جو مقامی سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ ایک اسد بھی ہے، نفرت بھی ہے اور ڈس لائکنگ بھی ہے، اور پھر مقابلہ ہوتا ہے ہمارے لیڈروں کا، بیانوں میں، فوٹوگرافوں میں، سب کچھ ہوتا ہے. کشمیر کی لیڈرز کی بات کر رہے ہیں. میں جناب آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی اعلیٰ قیادت کی بات کر رہا ہوں. نام لے سکتے ہیں آپ. ہمارے قائد ملت چوہدری غلام عباس صاحب مرحوم جی، جن کا میں احترام آج بھی کرتا ہوں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں ہر روز. ان نے لاہور میں ایک پاکستان آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پاکستان کے علاقے حامی ہیں،
اور یہ کہ خورشید جو ہے یہ جناب آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کرا کر اسے الجزائر کی مانند اور فلسطین کے مانند جناب سیکورٹی کونسل میں لے جانا چاہتا ہے. اس سے یہ جموں کشمیر کو خود مختار بنانا چاہتا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش اور بغاوت ہے. ایوب خان چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھے, وہاں مارشل لا تھا, جب ان کو جناب اس آل پارٹی کانفرنس میں اپنی قراردادیں جو ہیں وہ بھی بھیجیں اور پھر ٹیلی گرامیں جو ہیں جعلی قسم کی 5000 ٹیلی گرامیں بھیجیں, تو ایوب خان چونکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا تو وہ خائف ہو گیا کہ کہیں پاکستان میں خلاف ایک تحریک شروع نہ ہو جائے. اس نے خورشید صاحب کو بلایا, اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا طوفان آ گیا ہے, تو اب یہ کرتے ہیں کہ ان حالات کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو, جب حالات تھوڑے سے سازگار ہوں گے تو پھر تب ہم اس کے اوپر کام کریں گے. لیکن اب اس کے برعکس کام کیا ہوا, انہوں نے خورشید صاحب کو پہلے یہ کہا تھا کہ تم جا کر جتنے سفارت خانے ہیں کراچی میں سب سفیروں سے ملو اور ان کی رائے لو, ان کا رد عمل کیا ہے. تو خورشید صاحب جب تمام سفیروں سے ملے تو 28 ممالک جو تھے, جس میں چین جو ہے صف اول میں تھا, انڈونیشیا تھا, اور سکت جناب سرکاروں جو تھے زندہ تھے, یورپ کے ملک تھے جتنے بھی تھے, 28 ممالک نے کہا جی کہ اگر پاکستان یہ حیثیت تسلیم کرتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو ہم کشمیر کی حکومت کو تسلیم کریں گے. بالکل. اور یہی بات ہے کہ چائنا کے جناب چوئے لائی نے سب سے پہلے یہ بیان بھی دے دیا جو پاکستان کے پریس میں چھپا کہ ہم آزاد کشمیر کی حکومت کو جموں کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت تسلیم کر دیں. یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں. کشمیر پر اتھارٹی ایک ہی شخصیت, واحد شخصیت آن کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ چین سمیت ملائیشیا سمیت 28 ممالک نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر آزاد کشمیر کی حکومت کو پاکستان تسلیم کروانے کی بات کرتا ہے تو 28 ممالک اس کشمیر کی حکومت کو اقوام متحدہ میں تسلیم کریں گے. جی سر. تو یہ جب بات ہمارے خلاف چلی گئی, ایوب خان کو جب اسے بلا کر کہا جی کہ اب اس کو رہنے دیں جب حالات ٹھیک ہوں گے, پھر حالات تو کبھی ٹھیک ہوئے نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں کہ محمود شام جو ہے بڑے سینئر صحافی ہیں, جنگ میں لکھتے ہیں کالم, وہ انہیں 2 بار یہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کیا جائے. آپ کے شمشاد جو ہیں سابق سفیر ہیں پاکستان کے, انہیں جناب ٹیلی ویژن کے اوپر ایک مذاکرے میں بات یہ دہرائی ہے کہ آزاد کشمیر کو تسلیم کیا جائے. آپ کے معروف ایک جناب جرنیل ہیں جنرل اشرف جناب قاضی جو ہیں, انہوں نے جو سفیر بھی رہے ہیں, انہوں نے نیوز جو اخبار ہے اس میں کالم لکھا ہے جی کہ آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کیا جائے ورنہ ایک لاوطن حکومت بنائی جائے کشمیریوں کی. اب سب طرف سے آواز یہ آ رہی ہے کہ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی آزادی کی تحریک جو ہے اس کو جموں کشمیر کی عوام خود آگے بڑھ کر چلائیں. یہ پاکستان کے معروف دانشور جو ہیں اب یہ رائے دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت. اگر آج بھی پاکستان جو ہے کشمیریوں کے اوپر اعتماد کرے, میری جو سوچی سمجھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر اعتماد نہیں کیا جاتا. میں حیران ہوتا ہوں, میں نے وہاں دلی میں یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات تو سمجھ جاتی ہے کہ ہندوستان کشمیریوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتا ہے, لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ پاکستان کشمیریوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتا ہے. کیونکہ کشمیری اور پاکستانی جو ہیں یہ ایک جان ہیں, 2 کالم ہیں, خود یہ پاکستان کے لوگ بھی کہتے ہیں, لیکن باہمی اعتماد نہیں ہے. آج جتنا کشمیر کے مسئلے کو کشمیری سمجھتے ہیں, جس شدت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, عزم کے ساتھ, کنوکشن کے ساتھ کشمیری لیڈر جو ہے مسئلہ کشمیر کو دنیا میں پیش کر سکتا ہے, نہ بلوچستان کا پاکستانی کر سکتا ہے, نہ سندھ کا کر سکتا ہے, نہ پختونخوا کا کر سکتا ہے, نہ پنجاب کا کر سکتا ہے, کیونکہ ان کو کشمیر سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی کہ کشمیریوں کو دلچسپی ہے. یہیں پہ ایک سوال سر میں آپ سے پوچھوں گا. کے ایچ خورشید آج بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جب وہ وفات پائے حادثے میں جیب میں چند روپے تھے, بینک خالی تھا. لوگ جسٹس مجید ملک کو کوٹ کرتے ہیں کہ آج بھی پیرانہ سالی کے باوجود آپ پریکٹس کرتے ہیں, رزق حلال, عقل حلال, اس پہ بلیو کرتے ہیں آپ. کیا سوال یہ ہے, ڈیلیکیٹ سا سوال ہے, بہت لوگ ناراض بھی ہوں گے, لیکن میں بینگا کشمیری یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا یہ موجودہ جو سیاسی جماعتیں, جو رائے کی کوئی ایک ذیلی تنظیم ہے, جو سندھ کی ایک نوڈیرو کی ذیلی تنظیم ہے, جو بنی گالا کی ایک ذیلی تنظیم ہے, کیا ان لیڈرز میں اتنی اخلاقی حیثیت اور جرت ہے, کیا وہ ان معیارات کو ٹچ کرتے ہیں کہ یہ کشمیری قوم کی نمائندگی عزت کے ساتھ کر سکیں؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس مسلم کانفرنس نے ہماری اس منصوبے کو یا تجویز کو رد کیا تھا 5 اگست 1958 اسی مسلم کانفرنس کے لیڈر سردار محمد قیوم خان, اس کے بڑے لیڈر فاؤنڈر پریزیڈنٹ سردار محمد ابراہیم خان,
نے KH خورشید کے ساتھ ایک اتحاد ثلاثہ کیا اور سلور گیٹ راولپنڈی میں جناب وہاں پر ایک ہمارا معاہدہ جو ہے طے ہوا تحریری طور پر، جس کی توثیق دوسرے دن تینوں جماعتوں کی جو ورکنگ کمیٹیاں تھیں انہوں نے راولپنڈی پریس کلب میں کیا. اس میں ضمن نمبر 3 میں دوبارہ یہ بات دہرائی گئی ہے کہ تا وقت کہ ریاست جموں کشمیر میں رائے شماری نہیں ہوتی ہے، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جو کہ جموں کشمیر کے عوام نے خود اپنی قربانی سے قائم کی تھی، اس کو پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ اور ہری سنگھ کی سابق حکومت کی جانشین قرار دیا جائے اور اس کو اپنا مقدمہ جو ہے آزادی کا خود بین الاقوامی سطح پر پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اس میں مسلم کانفرنس بھی شامل ہو گئی. تو یہ باتیں اس لیے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ چونکہ جو ہماری سوچ ہے یہ کسی نہ پاکستان کے خلاف ہے نہ کسی فرد قبائل کے خلاف ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے اندر سے ہم نے ہندوستان کا تسلط کیسے ختم کرنا ہے. ہندوستان کی فوج کو پاکستان نے 3 جنگیں کی ہیں، پاکستان نہیں نکال سکا ہے. آج میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کہ پاکستان یہ تو بات کرتا ہے کہ ہم جائیں گے بین الاقوامی عدالت میں، پاکستان یہ بھی بات کرتا ہے کہ ہم سیکورٹی کونسل میں جائیں گے، لیکن یہ میری بات یاد رکھیں کہ ہندوستان کے پاس پورا ریکارڈ ہے. ہندوستان سنتاس معاہدے کے اندر جو پاکستان کو رائے دی ہے اس کو بھی استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف. ہندوستان شملہ اکارڈ جو ہے 2 طرفہ مذاکرات کی جو بات کرتا ہے وہ بھی وہاں پیش کرے گا. ہندوستان تاشکند کا اعلان جو ہے وہ بھی پیش کرے گا، ایوب خان کا اور شاستری کا. ہندوستان جو اعلان لاہور ہے نواز شریف کا اور واجپئی کا یہ بھی پیش کرے گا. ہندوستان آخر میں جو پرویز مشرف نے 4 پوائنٹ نقطہ پیش کیا تھا جس کا مطلب بظاہر یہی تھا کہ جو ہندوستان کے پاس جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کا ہے، جو آزاد کشمیر کا یہ پاکستان کا ہے، اور 4 نکات میں اس کو کیموفلاج کیا تھا. ہندوستان کے پاس اس کا بھی ریکارڈ ہے، ہندوستان یہ بھی پیش کرے گا. میری نگاہ میں آج بین الاقوامی سطح پر کسی بھی مقام میں، بین الاقوامی عدالت میں، سیکورٹی کونسل میں، جہاں بھی پاکستان جائے گا ہندوستان یہ ڈیفنس میں پیش کرے گا. اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ آج بھی جب پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ابھی جموں کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کا موقف بھی یہی ہے کہ ابھی رائے شماری ہونی ہے، تو پاکستان کو یہ وہ حکومت جس کو UN نے مانا ہوا ہے 13 اگست کی قرارداد میں، اس حکومت کو جموں کشمیر کی عوام کی نمائندہ حکومت کو یہ اجازت اور اختیار دے، بلکہ پاکستان اس کی رہنمائی کرے کہ یہ خود سیکورٹی کونسل میں اپنی آزادی کا کیس لے کر، علاقہ نہیں آزادی کا کیس لے کر جائے. اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا ساری جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی حمایت کرے گی. سر میں اس سوال کو ریفریش کر رہا ہوں. آپ نے مجھے ہی انٹرویو دیتے ہوئے آج سے 6 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو کام بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک سازش کے تحت غیر ریاستی جماعتیں انڈکٹ کر کے کیا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے سادگی میں یا لالچ میں یہ کر لیا. میرا سوال وہیں پہ ہے سر. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو جماعتوں کا مسئلہ ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کانگریس پارٹی بنائی، اس کے بعد BJP بنی. اس کی دیکھا دیکھی یہ معاہدہ شملہ کے بعد کی باتیں ہیں کہ پاکستان نے یہاں پر بھٹو صاحب نے پیپل پارٹی کی بنیاد ڈالی، اور پھر اس کے بعد جناب پیپل پارٹی کے بعد جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام پاکستان، اس کے بعد نون لیگ، اور آج PTI ہے. یہ جن ہمارے نوجوانوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو یہی باتیں جو ہیں یہ چبھتی ہیں کہ اگر پاکستان جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کے حق میں مخلص ہے اور سنجیدہ ہے تو پھر پاکستان کو یہاں اپنی سیاسی جماعتیں نہیں بنانی چاہیے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا وجود یہاں قائم کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ پاکستان نے جموں کشمیر کی تقسیم کو مان لیا ہوا ہے. اور یہ اضافی بات ہے کہ جو کہ جموں کشمیر کے اس جناب دھڑکن کو یا تجسس کو یا تذبذب کو یا مخمسے کو فوقیت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے کہ اس میں حق میں کہ جناب پاکستان ہندوستان نے انہوں نے وہاں اپنی جماعتیں بنا رہی ہیں، پاکستان نے یہاں بنا لی ہیں. گلگت کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے، لداخ کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کر لیا ہے، جموں کشمیر کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، آزاد کشمیر کو انہوں نے. الٹیمیٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ڈرامے ہو رہے ہیں، بیان بازی ہو رہی ہے، یہ ایک محض ڈرامہ ہے، آئی واش ہے. یہ جو لوگوں کی شک ہے، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ناراض کیوں ہیں، وہ پاکستان سے ناراض کیوں ہیں، ان کی ناراضگی کی بڑی وجہ یہ ہے وہ ہندوستان سے ناراض تو ہیں ہی، لیکن پاکستان اپنا ہمدرد ہونے کے باوجود جب ایسی بات کرتا ہے کہ ان کی ناراضگی کو یہ سیاسی غلطی ہے. یہ سیاسی آپ کہیں
یا غیر سیاسی کہیں، لیکن یہ حقائق ہیں، गलतियां हैं। غلطیاں کہیں یا کہیں کہ پالیسی کا حصہ ہیں، دانستہ پالیسی کا حصہ ہیں یا غیر دانستہ ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک وکیل بھی ہوں، میں قانون کا ماہر ہوں، میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جس کا میرے پاس ثبوت نہ ہو. لیکن حالات جو ہیں، حالات نشاندہی یہی کرتے ہیں کہ اندر خانے ہندوستان پاکستان نے جموں کشمیر کو تقسیم کر لیا ہوا ہے، اور یہ جموں کشمیر کے عوام کے جو ایک عوامی رائے ہوتی ہے، یا ہندوستان یا پاکستان کے عوام کے جو رائے عامہ ہے، اس سے خائف ہو کر ابھی اس کو منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ مجھے یہ بات دلی میں منموہن سنگھ جب پرائم منسٹر تھا 2007 میں، اس کے نمائندے نے بتائی تھی کہ ہم نے جموں کشمیر کو تقسیم کر رکھا ہے اور پاکستان جو ہے اس پر متفق ہے. اور وہاں پر جناب وہ لامبا صاحب جو مذاکرات کرتے تھے وہاں پر منموہن سنگھ کی طرف سے، اور ان کے طارق عزیز صاحب کرتے تھے، انہوں نے مجھے لامبا نے بھی یہی بات بتائی کہ بھائی اس میں تو سوائے 2-4 آدمی آپ ہیں، امان اللہ خان ہے، ادھر یاسین ملک ہے اور علی گیلانی ہے، یہ 4 آدمی اس پر قائل نہیں ہیں. باقی انہوں نے کہا جی باقی حریت کانفرنس بھی مان گئی ہے، پاکستان تو پہلے ہی مانا ہوا ہے. تو جب میں نے اس پر اعتراض کیا تو پاکستان کے جناب ایک سابق سفیر ہیں طارق، اس میں جو ان کا نام ہے عزیز احمد خان، وہ بھی اس کانفرنس میں وہاں پر آ گئے ہمارے پاس. تو انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ وہ گواہ تھے اس بات کے کہ ہمارے لیڈروں نے یہ بات مانی ہوئی ہے. پھر مجھے انور خان صاحب جو ہمارے جنرل سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے خود کہا کہ ہمیں پرویز مشرف نے کہا تھا مجھے تحریری طور پر مختار نامہ دو، کیونکہ میں ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں سردار قیوم صاحب بھی موجود تھے، عتیق احمد خان بھی موجود تھے، سلطان محمود بھی موجود تھے، سکندر یاد بھی موجود تھے. یہ وہ کریکٹر ہیں جو ماسوائے سردار قیوم کے زندہ موجود ہیں. آج تک انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی ہے. تو سلطان محمود نے میرے سامنے اس کی تائید کی، انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہوئی تھی. تو جب پرویز مشرف نے مختار نامہ مانگا جی کہ ہمیں لکھ کر دیں آپ تک میں ہندوستان سے معاہدہ کروں، تو انہوں نے کہا جی کیا معاہدہ کریں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ہمارے پاس ہے ہمارا، جو ان کے پاس ہے ان کا. تو انہوں نے کہا جی اگر یہ کرنا تھا تو یہ 48 میں کر لینا چاہیے تھا. تو جب نے یہ اعتراض اٹھایا جناب جو تھا پرویز مشرف ناراض ہو گیا. اب یہ وہ باتیں ہیں جس سے کشمیری واقف ہیں. پاکستان کی فارن آفس میں ہم گئے، ان سے ہم نے بات کی. یہ خورشید قصوری صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ریاض احمد جو تھے فارن سیکرٹری تھے، باقی سیکرٹری بعد میں آتے رہے. اب یہ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں، ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے دانشاہ اس کو روپوش کر رہے ہیں. لیکن ہندوستان جو ہے وہ کھل کر بات کرتا ہے کہ ہماری جناب یہ باتیں طے ہو گئی ہیں. تو اس بات بھی کشمیریوں کو اس بات کا علم ہے، ہمیں بھی علم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ایک منظر عام پر کوئی چیز نہیں آتی ہے، میں یہ قطعی فتویٰ نہیں لگا سکتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیں ہندوستان کے ساتھ تقسیم کر دیا ہے. یہاں پہ سابق ISI چیف جنہیں فاتح افغانستان اور رشیا کو، روس کو توڑنے والا بھی کہا جاتا ہے، مجاہد ان کے فالوورز ان کو کوٹ کرتے ہیں، مجھے یہیں میرپور میں آپ کی رہائش سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک مقامی ہوٹل میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، ریکارڈ کا حصہ ہے. جنرل حمید گل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جنید انصاری میرے پاس جب میں ISI کا چیف تھا تو بہت سے امریکنز آتے تھے اور انہیں دیوسائی کے پہاڑ بڑے پسند تھے، انہیں دیوسائی کے پلینز بڑے پسند تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں وہاں لے کے چلیں. تو میں نے پوچھا جنرل گل صاحب اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بنیادی طور پر انٹرسٹڈ تھے کہ اس علاقے میں اپنا اڈا بنا کر چین کے اندر دیکھا جائے، چین پہ نظر رکھی جائے. میرا نازک ترین سوال، آخری سوال ہے، اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ انٹرنیشنل پلیئرز چین، روس، امریکہ، ان کے کسی پلان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے؟ کیا کشمیر میں امریکن یا چائنیز اڈوں کی جنگ چل رہی ہے؟ ہم اصل میں کس استعمار کا نشانہ ہے؟ کیا یہ پراکسی وار ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں جی، چین جو ہے وہ تو پہلے ہندوستان کے سر پر بیٹھا ہوا ہے. تبت میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تبت جو ہے وہ ہائٹ پر ہے. اس لیے میں چین کو تو یہ بات منسوب نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ اڈوں کے انٹرسٹ میں یہاں ہماری حمایت کرتا ہے. چین جو ہے یہ رائٹ فرام بگننگ جموں کشمیر کی تحریک آزادی کی حمایت کرتا چلا آیا ہے. سیکیورٹی کونسل میں بھی چین نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت ہے تو چین نے بڑھ کر ہمارے موقف کی حمایت کی ہے. لہذا چین کو تو میں سرخرو کرتا ہوں. امریکہ جو ہے، جو پاکستان یہ ہمیں کہتا ہے جی کہ کشمیر آزاد نہیں ہونا چاہیے، یہاں اڈے بنیں گے، اس پاکستان کے اندر تو امریکہ نے ان کے اڈے ہمیشہ استعمال کیے ہیں. ابھی افغانستان کی جنگ میں پاکستانیوں کو علم نہیں ہے
اور پاکستان کے جناب ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ نے سارے اڈے امریکہ کو دے دیے. اور جب ایوب خان ہمارا پریزیڈنٹ تھا، فیلڈ مارشل جو ہیں، تو U2 کہاں سے اڑا تھا؟ جو رشیا نے کرایا تھا. اب پاکستان کے اڈے جو ہیں وہ تو سارے کے سارے جو ہیں امریکہ کو ہمیشہ اویلیبل رہے ہیں. لیکن جب پاکستانی ہم سے بات کرتے ہیں، ہم آزادی کی بات کریں، کہنے جی یہ کشمیر میں تو امریکہ اڈے بنانا چاہتا ہے. میں حیران ہوں، جب امریکہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، جب امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں کشمیر میں آپ کیا اس کو دلچسپی باقی رہ جاتی ہے؟ اس میں ہندوستان ہم سے بڑا ملک ہے. ہندوستان جو ہے اس کا ایک حلیف ہے، ملک ہے. ہندوستان چین کے خلاف ہے، وہ اس کا جناب دونوں کی دوستی بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، جبھے بھی لگاتے ہیں مودی اور جناب ٹرمپ جو ہیں دونوں. تو یہ ہندوستان جو ہے اس کا حلیف ہوتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جناب امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے یہاں کہ کشمیر میں اڈے بنائے. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس میں اب اس کو دلچسپی یہ ہوگی کہ جموں کشمیر کا جو علاقہ ہندوستان کے قبضے میں ہے ہندوستان کے پاس رہے. سب سے آخری بات سر، حبیب جالب نے یہ شعر کہا تھا اور یوٹیوب پہ تمام سوشل میڈیا سائٹس پہ وہ اویلیبل ہے. انہوں نے مخاطب کیا تھا اسی پاکستان کے غلط فیصلہ کرنے والے چند سیاستدانوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہنسی آنکھوں مدر گیتوں کے سندر دیس کو کھو کر، ہنسی آنکھوں مدر گیتوں کے سندر دیس کو کھو کر میں حیراں ہوں وہ ذکر وادی کشمیر کرتے ہیں. 71 میں ہمارا ایک بازو کٹ گیا، پاکستان کا بنگلہ دیش بن گیا. کیا کشمیر بھی خدا نخواستہ بھارت قبضہ کر لے گا؟ نہیں، میں تو دونوں بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جب بنگلہ دیش کی تحریک نہیں شروع ہوئی تھی تو ایوب خان نے، جب وہ پریزیڈنٹ تھے، آپ نے وزیر قانون جسٹس منیر صاحب کو وہاں 1962 میں بھیجا بنگال میں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان سے کہو بنگالیوں کو کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں. یہ 62 کی بات ہے. یہ دیکھنا 71 کی جنگ جو ہے یہ کتنے سال بعد میں ہوئی؟ تو 62 میں ایوب خان جناب، اس نے جسٹس منیر نے اپنی کتاب جو ہے فرام جناح ٹو ضیاء جو ہے اس نے یہ بات لکھی ہے. اس نے جب وہ گیا وہاں ڈھاکے میں تو اس نے بنگال جو وہاں کا پالیٹیشین تھے ان کا اجلاس بلایا، ان سے جب یہ بات ان کو پیشکش کی ایوب خان کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایوب خان کو جا کر بتاؤ کہ پاکستان کی جو مسلم لیگ ہے اس نے جنم ڈھاکے میں لیا تھا. پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ فضل حق بنگالی نے پیش کی تھی. پاکستان کی سب سے پہلے جو صوبائی اسمبلی بنی ہے وہ بنگال میں بنی ہے. پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی دی ہے جانوں کی مال کی وہ بنگالیوں نے دی ہے. پاکستان میں جو اکثریت صوبہ ہے وہ بنگال ہے، لیکن ہم نے اقلیت کی پیرٹی جو ہے قبول کی. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی. تو ہم پاکستان ہیں، ہم پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتے. تم مائنورٹی میں ہو، تم ہم سے الگ ہو جاؤ. یہ انہوں نے پیغام اس کو دیا تھا. اب میں کیسے کہوں کہ جناب بنگال جو ہے وہ کسی وجہ سے ہم سے کٹ گیا؟ ان کو ہم نے خود دھکا دیا ہے. ہم یہاں کہتے تھے بنگالی جو ہیں چھوٹے قد کے ہیں، پستے ہیں، چاول کھاتے ہیں، وہاں اولاد زیادہ پیدا ہوتی ہے، وہاں مہنگائی ہوتی ہے، وہاں ہر روز جناب وہاں جلوس نکلتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے. بنگالیوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ایک اتنی بڑی سپورٹ دی اور قائم رکھا. اب یہ بنگال کا تھا نا سہروردی جو ہے، تو سہروردی جو ہے وہ آدمی تھا جو قائد اعظم کے بعد مسلم لیگ کا برین سمجھا جاتا تھا، جس نے سب سے پہلے وہاں پر بنگال میں قائد اعظم کے حکم پر جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا تو اس نے وہاں پر 5000 آدمی کلکتے میں مارے گئے رات کو. اور کانگریس بھی جناب بالکل گھٹنوں پار ہو گئی. اور اس وقت وائسرائے جو تھے ویبل، اس نے بھی کہا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہمارے پاس پاکستان پہ. اس لیے بنگال کو ہم تانا نہیں دے سکتے ہیں. یہی کیفیت کشمیر کی ہے. کشمیر کے لوگ دیکھیں 1947 سے آج تک قربانی دے رہے ہیں. وہ تو پاکستان کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں، وہ اپنے شہداء کو پاکستان کی جھنڈوں میں دفن بھی کر رہے ہیں. اس لیے آپ یہ کشمیریوں کو تانا نہیں دے سکتے ہیں کہ جناب خدا نخواستہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کو بھی ایسے ختم کر دے گا جیسے بنگال کو ختم کر دیا. لہذا اگر پاکستان کی اپنی غلطیوں یا پالیسیوں کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا دوگلا پن کی وجہ سے یا کہ بزدلی کی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر دندناتا ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی 5000 سالہ جو ہسٹری ہے جو برے صغیر میں کسی بھی نہیں ہے،
وہ تو اس خطے کے حکمران رہے ہیں. ان کو آج بھی جناب سلطان شہاب الدین جو ہے اس کے کارنامے جو ہیں ہماری تاریخ میں ہمارے سینے پر لکھے ہوئے ہیں. ہم تو طاقت ہمارے پاس ہو یا نہ ہو لیکن ہندوستان کو جموں کشمیر میں ہم پنپنے نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ جموں کشمیر کے عوام نے ہی، میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں، آج پاکستان اگر اپنی پالیسی میں ایک صحت کر لائے، تبدیلی لائے اور جموں کشمیر کے عوام کو خود اپنی آزادی کا یہ مقدمہ جو ہے یہ عالمی سطح پر پیش کرنے کا موقع دے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ دنیا ساری ہماری حمایت کرے گی اور انشاءاللہ جموں کشمیر سے ہندوستان کی تمام فوج، ہندوستان کے تمام جناب وہاں پر جو نقش ہیں وہ مٹ جائیں گے سارے. جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو آپ ہی کے سوالات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پوری دنیا میں آباد کشمیری، امریکہ سے لے کر برطانیہ سے لے کر مڈل ایسٹ، سعودی عرب، جہاں جہاں رہتے ہیں، آکوپائڈ کشمیر میں بھی، موجودہ آزاد کشمیر، مہاجر جتنے ہمارے پاکستان میں آباد ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے، ہمارے پاس یہ بہت بڑے ایک ایسٹ موجود ہیں. آپ مزید سوالات بھیجیے. میں نے ان سے اجازت لے لی ہے کہ میں ہر ایک سوال آپ کا ان کے پاس لے کے آؤں گا اور علم پر مبنی، لاجک پر مبنی، استدلال پر مبنی جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. جب کوئی دیس مناتا ہے جموں اور کشمیر، آپ نے میری تصحیح کر دی، انشاءاللہ جموں کشمیر گلگت لداخ پوری ریاست آزاد ہوگی. شاعر کشمیر نذیر انجم مرحوم کا یہ شعر پڑھتے ہوئے اجازت چاہوں گا، جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آزادی کا، دل کا درد سلگ اٹھتا ہے، یاد آئے